الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں، آپ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ ہر شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اور آخرت کے دن کی توقع رکھتا ہو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل اختیار دے کے، مکمل اتھارٹی دے کے، مکمل نمونہ بنا کے مبعوث فرمایا۔ لہذا دین کا مدار اور دین کا معیار وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔
آپ نے جو کچھ کیا، جو کچھ کر کے دکھایا، جو کچھ آپ نے فرمایا، وہ نہ صرف اس دور کے لیے بلکہ قیامت تک کے لیے ہر دور میں وہ بہترین نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ایسی باتیں بھی ارشاد فرمائی جو اس موقع کے لیے اور ان واقعات کے لیے جو رونما ہو رہے تھے ان میں رہنمائی تھی، اور آپ نے ایسے ارشادات بھی فرمائے جو مستقبل کے لیے، آنے والے دنوں کے لیے اور قیامت تک آنے والی جو بھی کیفیات ہیں، جو بھی حالات ہیں، ان حالات کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا وہ مکمل رہنمائی، اس لیے کہ آپ نے فرما دیا کہ ما ترکت شیئا، میں نے ایک بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی، یقربکم الی اللہ، جو تمہیں اللہ کے قریب کر سکتی تھی، ویبعدکم من النار، اور تمہیں جہنم سے دور کر سکتی تھی، الا امرتکم بہ، مگر میں نے اس کا تمہیں حکم فرما دیا۔ وما ترکت شیئا، اور میں نے ایک بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی، یبعدکم من اللہ ویقربکم الی النار، جو تمہیں اللہ سے دور کر سکتی تھی اور جہنم کے قریب کر سکتی تھی، الا نہیتکم عنہ، مگر میں نے تمہیں اس سے منع کر دیا۔ لہذا ہر وہ بات جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے قریب کر دینے والی، وہ دنیا میں ہماری تیاری کے لیے اس سے بہترین نمونہ اور کوئی ہو نہیں سکتا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ جدید ترین مفکرین، جدید ترین خیالات، جدید ترین نظریات، جدید ترین ذرائع تعلیم اور جدید ترین ذرائع ابلاغ اور نئی نئی ٹیکنالوجی، سارا کچھ آ جائے، لیکن جو رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ ہر دور میں مکمل ہے۔ ہم بعض اوقات بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ جو جدید ذرائع ہیں، خاص طور پر انفارمیشن ٹیکنالوجی نے بڑی ترقی کر لی، یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر اتنے بڑے بڑے فتنے رونما ہو گئے ہیں کہ اس کا علاج بظاہر مسلمانوں کے پاس نظر نہیں آ رہا۔ اب یہ باتیں تو عام طور پہ ممکن ہو گئی ہیں کہ آپ کسی کی تصویر بھی لگاؤ، تصویر بھی اسی شخص کی، آواز بھی اسی شخص کی، لیکن وہ جو کہہ رہا ہے وہ اصل میں وہ بات نہیں ہے جو اس نے کہی ہے، جو کسی نے کہلوانی تھی، جو اس کے زبان سے کہلوائی جانی مقصود تھی، وہ اس کے منہ میں ڈال کے اب ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ایسی ویڈیو بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تصویر بھی اس کی ہے، آواز بھی اس کی ہے، لیکن حقیقت میں وہ بات اس نے کہی نہیں ہوتی جو کہی جا رہی ہوتی۔ اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو؟ لہذا ان فتنوں میں بظاہر یوں لگتا ہے کہ مسلمانوں کا پلڑا ہلکا ہے، بھاری نہیں ہے۔ ہم نے اس ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی بھی نہیں کی، ہمارے پاس اس کا توڑ بھی کوئی نہیں، اور پھر یہ دن بدن ہمارے گھروں کے اندر ہمارے چھوٹوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہماری خواتین کو، ہمارے مردوں کو، سب کو اپنی لپیٹ میں لے، اور اس سے کیا کیا کچھ متاثر ہو رہا ہے۔ صرف عبادات متاثر نہیں ہو رہی، اس سے ہمارے اخلاق متاثر ہو رہے ہیں، اس سے ہماری پوری زندگی کا نظام متاثر ہو رہا ہے، لیکن مسلمان شاید اس بارے میں فکر مند نہیں ہے، یا جو فکر مند ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ اس کا کیا توڑ کریں، اور نئے نئے فتنے پھر اور اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور ایسے ایسے فتنے ہیں کہ مسلمان اس کے بارے میں سوچ کر سوائے پریشانی کے اور کسی بات کا اظہار نہیں کرتا۔ مسلمانوں کو تو خوش ہونا چاہیے،
کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی دی تھی، دی تو 1500 سال پہلے تھی، لیکن وہ رہنمائی مکمل ہے، اس میں نقص نہیں ہے، اس میں کمی کوئی نہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ہر چیز کا حکم دے دیا ہے جو تمہیں اللہ کے قریب کر دینے والی تھی اور تمہیں جہنم سے دور کر دینے والی تھی، میں نے ہر چیز کا حکم دے دیا ہے، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے قریب اللہ سے دور کر دینے والی تھی اور جہنم کے قریب کر دینے والی تھی اس سے میں نے منع کر دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حالات جس طرح کے مرضی ہوں، آپ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رہنمائی کو، اس کو اپنا کردار بنا لیں، جس کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ کر لیں، جس سے منع کیا اس سے رک جائے، یہ مکمل رہنمائی۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، قرآن نے اس کا خلاصہ بیان کر، جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے وہ لے لو، اس سے منع کرو سکتے۔ لہذا کیسے ہو سکتا ہے کہ فتنوں کے دور کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی نہ دی؟ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسامہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کے اندر ہی موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے ٹیلوں میں سے کسی ٹیلے پر چڑھے، اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی عطب من آفاق المدینہ، کسی ٹیلے کے اوپر چڑھے، ہم بھی ساتھ تھے، کچھ صحابہ کرام ساتھ تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اترون ما ارى، میرے صحابہ یہ بتاؤ جو میں دیکھ رہا ہوں تمہیں بھی نظر آ رہا ہے؟ جو میں دیکھ رہا ہوں تمہیں بھی نظر آ رہا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہمیں تو کچھ نہیں نظر آ رہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں، اللہ اکبر، انی لأری الفتن، مجھے فتنے نظر آ رہے ہیں، اتنے فتنے ہیں، تقع خلال بیوتکم مواقع القطر، جیسے بارش ہوتی ہے نا اتنے قطرے نہیں گرتے جتنے فتنے تمہارے گھروں کے اوپر گرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رسا اللہ کی رہنمائی میں اس وقت دیکھ رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں تمہارے گھروں کے اوپر فتنے گر رہے ہیں، اور ہیں بھی کتنے، مواقع القطر، جتنا بارش کے قطرے ہوتے ہیں اتنے فتنے تمہارے گھروں کے اوپر گر رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کتنے فتنے، بے شمار فتنے۔ تو پھر ہم نے کیا کرنا؟ ایک حدیث میں فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بادروا بالاعمال، میرے امتیوں عمل کر لو، اعمال میں جلدی کر لو، سستی نہ کرنا۔ بادروا بالاعمال، کسی نے جو نیکی کرنی ہے جلدی جلدی کر لو، نمازیں پڑھنی ہے پڑھ لو، روزے رکھنے ہیں رکھ لو، حج کرنا کر لو، عمرے کرنے کر لو، لوگوں کی خدمت کرنی ہے کر لو، خدمت خلق کر کے، صلہ رحمی کر کے، جتنی نیکیاں کمانی ہے کما لو۔ بادروا بالاعمال، بادروا بالاعمال فتنا، اس لیے کہ فتنے آ رہے ہیں، فتنے آ گئے تو پھر تم سے یہ عمل ہونے کوئی نہیں، پھر تمہارے بوڑھے بھی، تمہارے جوان بھی، تمہارے بچے بھی، تمہاری عورتیں بھی فتنے کا شکار ہو۔ بادروا بالاعمال فتنا، فتنے آنے سے پہلے پہلے عمل کر لو۔ اور فتنہ بھی کیسے آئے گا؟ فرمایا قطع اللیل المظلم، اللہ اکبر، فتنے بھی ایسے آئیں گے جیسے اندھیری رات چھا جاتی ہے۔ اندھیری رات جب چھا جاتی ہے تو کچھ نظر نہیں آتا، اندھیری رات کی طرح چھا جانے والے فتنے آنے سے پہلے پہلے عمل کرنا۔ جب وہ آ گئی، جب وہ فتنے آ گئے، جب وہ رات چھا گئی، اللہ اکبر،
تو پھر کچھ نہیں نظر آئے گا اس سے پہلے پہلے تک. تو پھر کیا ہوگا جب وہ رات آ جائے گی یا اندھیری رات کی طرح چھا جانے والے فتنے چھا جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہوا پڑا ہوگا. اللہ اکبر. او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یا شام کو مومن ہوگا صبح کافر ہوا پڑا. کیا یہ کیا واقعہ رونما ہو گیا صبح سے شام تک، اور کیا واقعہ رونما ہو گیا شام سے صبح تک، کہ حالات ایسے ہوں گے کہ قدم قدم پہ کفر وہ پاؤں پھیلائے پر پھیلائے ہر جگہ پہ وہ ہوگا، اور کسی بھی وقت کسی بھی شخص کے کفر میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہوگا. اس کی تفصیلات ہیں، میں تفصیلات کی طرف نہیں جاتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اللہ اکبر ہمیں رہنمائی فرما دی، فرمایا کہ اندھیری رات کی طرح چھا جانے والے فتنے ہوں گے، جب وہ آ جائیں گے تو پھر اس وقت عمل نہیں ہو سکے گا، اس سے پہلے پہلے عمل کر لو. اور دوسرا پھر ایمان کو خطرہ اس قدر لاحق ہوگا کہ صبح کو مومن شام کو کافر، شام کو مومن صبح کو کافر. وَيَبِيعُ الرَّجُلُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا. ایک نشانی اس دور کی ہوگی کہ ہر آدمی اپنا دین اور ایمان بیچنے کے لیے اپنے ہتھیلی پہ لے کے پھرتا ہو. میرے مالی حالات ٹھیک ہو جائیں، میری دنیا ٹھیک ہو جائے. یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا. مالی حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ آدمی اپنا ایمان ہتھیلی پہ لے کے پھرتا ہوگا کہ جس نے خریدنا ہے خرید لو، مجھے دنیا کا فائدہ ہے. آدمی اپنا ایمان بیچ لے، اپنا دین بیچنا لے. اللہ اکبر. یہ خطرناک حالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیے. پھر حالات اس طرح کے ہو جائیں، حالات کی اس قدر گمبھیرتا آپ کے اوپر چھا جائے، پھر روشنی نظر کہاں سے آئے، کدھر دیکھیں، کہاں جائیں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید اسی دور کی نشاندہی تھی، آپ نے فرمایا انہا ستاتی علی الناس سنون خداع. لوگوں کے اوپر ایک دھوکے کا دور آئے گا، دھوکے کے سال آئیں گے. اللہ اکبر. دھوکے کے ساتھ دور ہی دھوکے کا. دھوکا میں نے شروع میں عرض کیا کہ آج کچھ سمجھ نہیں آتی کیا صحیح اور کیا غلط ہے. لوگ غلط کہنا شروع کر دیں تو جس کو مرضی غلط کہہ دیں، صحیح کہنا شروع کر دیں جس کو مرضی صحیح کہہ دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دھوکے کا دور آئے گا، دھوکے کے سال آئیں گے، اور جب دھوکے کے سال اور دھوکے کا دور آئے گا تو اس کی نشانی پتہ کیا ہوگی؟ فرمایا یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق. اس دور میں سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، جھوٹے کو سچا کہا جائے گا. یا پھر آپ نے اگلی بات فرمائی یؤتمن فیہ الخائن ویخمر فیہ الامین. جو امانت دار آدمی ہوگا اس کو بددیانت کہا جائے گا، جو بددیانت آدمی ہے اس کے دیانتداری کے، بددیانت آدمی کے دیانتداری کے سرٹیفکیٹ مل جائے. اندازہ کریں بندہ جائے کدھر. سچے جھوٹے ہو گئے، جھوٹے سچے ہو گئے. لگتا ہے نا جیسے ہمارے دور کی نشاندہی کی ہے، لگتا ہے نا کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہی کچھ ہے. یہ رہنمائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کامل رہنمائی ہے، یہ کامل رہنمائی کی دلیل ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کامل نمونہ، بہترین نمونہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. لیکن ہے کس کے لیے؟ اس کے لیے نہیں ہے
جس کو نہ اپنی موت یاد ہے، نہ اس کو آخرت کی جواب دہی یاد ہے، نہ اس کو اللہ یاد ہے، اس کے لیے نہیں ہے۔ یہ اس کے لیے ہے جو تھر تھر کانپتا ہے اکیلا کہ میں کل چلا اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ لمن کان یرجو اللہ، جس کو یہ یقین ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے پیش ہونا، والیوم الآخر، قیامت کا بھی یقین ہے، حشر قائم ہوگا، میں نے اپنے ایک ایک حرکت کا جواب دینا ہے کہ جس مجھے اللہ نے امانت کے طور پر دیا، یہ اللہ کی امانت ہے میرے پاس، یہ جو میں بول رہا ہوں یہ اللہ کی امانت ہے میرے پاس، مجھے آنکھوں میں روشنائی ہے، یہ امانت ہے اللہ کی میرے پاس، کانوں میں سماعت کی طاقت ہے، یہ امانت ہے اللہ کی میرے پاس، جو اللہ نے دولت دی ہے وہ بھی امانت ہے، جو اللہ نے اولاد دی ہے وہ بھی امانت ہے، جو کچھ اس نے عطا کیا ہے سب امانت ہے، قیامت والے دن مجھے جواب دینا پڑے۔ جس کو یہ یقین ہے اس کو تو پھر رہنمائی کی ضرورت ہے، اس کو تو فکر لگ جاتی ہے اسی وقت میں کیا کروں، فتنے آئیں یا نہ آئیں، حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، جس کو قیامت کا یقین ہے اس کو فکر لگ جاتی ہے اللہ میں قیامت والے دن کیا کروں، حساب دینا پڑ گیا نا۔ اللہ اکبر، آج جمعے والے دن فجر سے لے کے جس وقت سے آپ بیدار ہوئے اس وقت سے لے کر اب تک گنے ذرا کیا کیا دیکھا، کیا کیا سنا، کیا کیا بولا، حساب دینا پڑ گیا تو ہم تو ایک دن کا حساب نہیں دے سکتے، ساری زندگی کا حساب دینا۔ پھر اگر یہ یقین ہو اور اللہ یاد ہو، وذکر اللہ کثیرا، اللہ یاد ہو تو پھر فکر پڑتی ہے کہ مجھے کوئی ایسا گائیڈ چاہیے، ایسا رہنما چاہیے جو مجھے ہر طرح کے حالات میں روشنی دکھائے، مجھے ہر طرح کے حالات میں وہ راستہ دکھائے جو کامیابی کا راستہ۔ پھر پتہ چلتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی کیا اہمیت ہے۔ سبحان اللہ، جس کو اللہ یاد نہیں، جس کو قیامت کا دن یاد نہیں، جس کو قیامت کے دن کی جواب دہی یاد نہیں، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا کوئی خوف نہیں، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کو آپ جتنی مرضی سیرت سمجھاتے رہیں، اس کو جتنا مرضی آپ 12 ربیع الاول مناتے رہیں، آپ جو مرضی کرتے رہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حالات کی تصویر کشی فرمائی، کیا کامل رہنمائی ہے، سبحان اللہ۔ سچے جھوٹے ہو جائیں، اس کا ایک اور معنی بھی ہے، یصدق فیہ الکاذب کا مطلب ہے کہ جھوٹے کی لوگ تصدیق کریں گے، وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، اور سچے کو لوگ جھوٹا کہیں گے۔ اب یہ اور بھی خطرناک بات، ایک تو یہ کہ سچے جھوٹے اور جھوٹے سچے بن جائیں، ایک یہ کہ سچا بازار میں کھڑا ہے، معاشرے میں کھڑا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن ساری دنیا اس کو جھوٹا کہہ رہی ہے وہ سچا، اس کو ساری دنیا کہہ رہی ہے جھوٹا، اور جھوٹا کھڑا ہے بازار میں، مارکیٹ میں، معاشرے میں، اور اس کو ساری دنیا جھوٹے کو سچا کہہ رہی ہے۔ اس سے بڑی گمبھیرتا اور اس سے بڑا کوئی اندھیرا اور اس سے بڑی بھی کوئی ایسی اندھیری رات ہوگی کہ آدمی کدھر جائے۔ یہ وہ رہنمائی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آنے والے ادوار کے بارے میں دی۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس دور میں، اب دیکھیں جب ایسی حالات ہو جائیں، اور جو اگلی بات یؤتمن فیہ الخائن ویخون فیہ الامین، اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ دیانتدار بددیانت بن جائے، بددیانت دیانتدار بن جائے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ خائن کے اوپر اعتماد کیا جائے، یؤتمن فیہ الخائن، جو بددیانت ہوگا اس کے اوپر اعتماد کیا جائے گا، ویخون فیہ الامین، اور جو امانت دار دیانتدار امین آدمی ہوگا اس کے اوپر کوئی اعتماد نہیں ہوگا۔ لو پیچھے کیا رہ گیا؟ یہی کچھ تو ہوتا ہے۔ اور اس کو یوں بھی سمجھ لیجئے
ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں آپ اس کا اندازہ کر لیجئے کہ یہ مومنانہ معاشرہ ہے یا کافرانہ یا منافقانہ معاشرہ ہے۔ یہ جو دو باتیں ہیں نا، ایک سچائی اور ایک دیانتداری، یہ دو باتیں جو ہیں یہ ایمان ہے۔ ایمان ان دو باتوں کے ساتھ ہوتا۔ اگر کوئی شخص، وہ پوچھا تھا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایکون المومن بخیلا، مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ بخیلی ایک کوئی شخص زیادہ کھلے دل کا ہوتا ہے، کوئی کنجوس مزاج ہوتا ہے، لیکن مومن ہو، یہ ہو سکتا ہے اس کے اندر یہ بخیلی ہو سکتا ہے۔ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی صحابی نے پوچھا کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، لا، مومن جھوٹا نہیں، جھوٹا ہے تو مومن نہیں، مومن ہے تو جھوٹا نہیں۔ تو ہم اگر جھوٹ کی دنیا میں رہ رہے ہیں، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا ستاتی علی الناس سنون خداعا، دور ہی دھوکے کا آ جائے گا، سال ہی دھوکے کے ہوں گے، اور اس دھوکے کے دور میں سچا جھوٹا، جھوٹا سچا، دیانتدار بدیانت، بدیانت دیانتدار۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایمان کہاں باقی ہے جب مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا اور دور جھوٹ کا آ گیا، مومن دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ سبحان اللہ۔ یہ جو دھوکہ، ہم چھوٹا موٹا دھوکہ دیتے ہیں نا کسی کو، کاروباری حضرات عام طور پر لوگوں کو یا اور معاشرے کے اندر کسی کو اللہ نے صلاحیتیں زیادہ دی ہوتی ہیں، کسی کو صلاحیتیں کم دی ہوتی ہیں۔ کوئی آدمی کہتا ہے میں بندے 4 لیتا ہوں، کوئی بیچارہ نہیں ایسا ہوتا، اس کے پاس صلاحیتیں نہیں ہوتی۔ یہ جو بندے 4 لینے والی بات ہے، دھوکے کے دور میں مومن یہ نہیں کرتا، چاہے دور دھوکے کا ہو۔ ایک دیانت اور ایک سچ، یہ دو ہی تو بات۔ حدیث میں آتا ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، اور بہت سارے محدثین کا خیال ہے کہ یہ قول ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مرفوع ہے، یہ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یتبع المؤمن علی کل خلق، مومن کے اندر ہر خرابی ہو سکتی ہے، مومن کے اندر ہر اخلاقی خرابی ہو سکتی ہے، دو باتیں مومن میں نہیں ہو سکتی، الا الخیانہ والکذب، جھوٹ اور بددیانتی مومن میں نہیں ہو سکتی، باقی سارا کچھ ہو۔ کوئی کمزور ہو سکتا ہے، کوئی طاقتور ہو سکتا ہے، کوئی بہادر ہو سکتا ہے، کوئی بزدل ہو سکتا ہے، کوئی کنجوس ہو سکتا ہے، کوئی فضول خرچ ہو سکتا ہے، ساری خرابیاں اخلاقی ہو سکتی ہیں کسی بھی شخص میں، اور پھر بھی وہ مومن ہو سکتا۔ لیکن یہ دو باتیں کسی کے اندر ہو تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یتبع المؤمن علی کل خلق، ہر اخلاقی خرابی ہو سکتی ہے مومن کے اندر، الا الخیانہ والکذب، جھوٹ اور بددیانتی یہ مومن میں نہیں ہو سکتا۔ اب جب دھوکے کا سال آ گئے، دھوکے کا دور آ گیا، اور اس دور میں جھوٹا سچا بن گیا، سچا جھوٹا بن گیا، بددیانت دیانتدار بن گیا، دیانتدار بددیانت بن گیا، تو آپ یہ بتائیں کہ پھر روشنی کہاں سے آئے گی؟ کون بتائے گا کہ صحیح بات کیا ہے؟ کہنے والے جھوٹے، بتانے والے جھوٹے، تصدیق کرنے والے جھوٹے کی تصدیق، اعتماد کرنے والے جھوٹ پر، بددیانتی پر، تو کون بتائے؟ تو ہر دور میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رائے عامہ ہموار کرتے ہیں۔ رائے عامہ ہموار کرنے والے معاشرے کی زبان ہوتے ہیں، معاشرے کے ترجمان ہوتے ہیں۔ وہ آپ کسی دور میں علماء کو کہا جاتا تھا کہ معاشرے کی زبان ہوتی ہے، آج کے دور میں تو علماء کو بھی اتنا بدنام کر دیا گیا ہے
کہ وہ بھی معاشرے کے ترجمان نہیں ہوئے. پھر معاشرے کا ترجمان کون ہے؟ وہ کون ہے جو معاشرے کی زبان بولے؟ وہ کون ہے جو معاشرے کی خرابیوں کی نشاندہی کرے؟ وہ کون ہے جو اصلاح کرے؟ یہ کام تو علماء کا تھا. ان العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور نبیوں کا کام کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء. بنی اسرائیل کے جتنے بھی لوگ تھے ان کے تمام معاشرے کی مانیٹرنگ، سیاست کا مطلب ہوتا ہے تمام معاملات کی مانیٹرنگ کرنا، نگاہ رکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی کرتے تھے. اور ظاہر اصلاح تو اسی طرح ہوتی ہے کہ غلطیوں کی نشاندہی بھی کریں، معاشرے کی زبان بھی ہوں، معاشرے کی زبان بھی سمجھتے ہوں اور غلطیوں کی نشاندہی کریں، پھر اس کی اصلاح کا کام تھا. یہ نبی کرتے تھے. اللہ کے نبیوں کو اللہ تعالیٰ اسی لیے بھیجتا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَٰكِن لَّا نَبِيَّ بَعْدِي. ان میں تو ہوتا رہا، ایک نبی گیا، دوسرا آ گیا، دوسرے کے بعد تیسرا آ گیا، ایک نبی جاتا تھا اس کے بعد اگلا نبی آ جاتا تھا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو وہ کام جو معاشرے کی اصلاح کا کام تھا، جو معاشرے کی غلطیوں کی نشاندہی اور اصلاح، مانیٹرنگ، جو انبیاء کا کام تھا، اب وہ انبیاء کا کام کس نے کرنا؟ امتی نے کرنا. امتی کون ہے؟ میں اور آپ. ان میں فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء نبیوں کے وارث ہیں. لیکن ہم نے علماء کو وہ بدنام کیا اس دھوکے کے دور میں، دھوکے کے سالوں میں علماء کے پلے بھی کچھ نہیں رہا. سچے جھوٹے بن گئے، جھوٹے سچے. بدیانتوں کو دیانتدار کہا جانے لگا، دیانتداروں کو بدیانت کہا جانے لگا. تو اب معاشرے کی زبان کون ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی. آپ نے اس وقت میڈیا چینل تو نہیں دیکھے تھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر جو گھنٹے گھنٹے کے پوری دنیا کے معاملات کے اوپر شو کیے جاتے ہیں وہ تو نہیں دیکھے تھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن رائے عامہ ہموار کرنے کے طریقے کیا ہوں گے اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّبَيْبُ. اس دور میں جو رائے عامہ ہموار کرنے والے، جو معاشرے کی زبان ہوں گے، وہ رویبضا. اللہ کے رسول رویبضا کیا ہے؟ وَمَرْ رُوَيْبُزَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول یہ رویبضا کون ہے؟ فرمایا السفیہ الذی یتکلم فی امر العامہ. رویبضا وہ ہے جس کو پتہ اپنی ذات کا نہیں. سفیہ ہے، سفیہ کا مطلب ہوتا ہے احمق. احمق وہ ہوتا ہے جس کو اپنی ذات کا بھی پتہ نہیں. فرمایا السفیہ وہ احمق لوگ رویبضا ہے جن کو پتہ اپنی ذات کا بھی نہیں. یتکلم فی امر العامہ، لیکن وہ باتیں ساری دنیا کی بیٹھ کے کرتے، ساری دنیا کے سارے معاملات ڈسکس کرتے ہیں. آپ ان سے معیشت ڈسکس کروا لیں، آپ ان سے معاشرت ڈسکس کروا لیں، سیاست ڈسکس کروا لیں، کسی بندے کا کردار ڈسکس کروا لیں، کسی معاشرے کا، کسی جماعت کا، جو مرضی کروا لیں. وہ یتکلم فی امر العام، کہتے ساری دنیا کے بارے میں، اور علم اپنی ذات کا بھی نہیں. اللہ اکبر. پھر اس معاشرے میں اصلاح کہاں سے ہوگی بھائی؟ اصلاح کا طریقہ اور کیا ہوگا؟ ہاں، دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کا ایک اور طریقہ بھی بتایا. وہ نظام تعلیم ہے. آپ تعلیم کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح کر سکتے ہیں. لیکن اس حدیث میں آپ نے فرمایا ان من اقتراب الساعہ، قرب قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ان توضع الاخیار وترفع الاشرار. جو اچھے لوگ ہوں گے ان کو نیچے کر دیا جائے گا معاشرے میں، اور جو بدترین لوگ ہوں گے ان کو اوپر کر دیا جائے گا. معاشرے کی پوری جو جس کو کہتے ہیں آج کل سوشل انجینئرنگ،
सोशल इंजीनियरिंग हो गई होगी, सब उलट पलट, धोखा अलग, सच्चा झूठा अलग, जानतदार बदयानती अलग। तो जो अच्छे लोग हैं वो बदतरीन लोग बना दिए जाएंगे, मुआशरे में नक्कू बना दिए जाएंगे और बदतरीन लोगों को ऊपर रख दिया। इसकी तफसील बताने की जरूरत नहीं है, मैं आप सब हम देख रहे हैं। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वयुख्ज़न अल अमल वयुफ्तह अल कौल वयुख्तम। उस दौर में बातें बहुत होंगी, अमल सुकड़ जाएगा। बातें बहुत, अमल सुकड़ गया। यह भी बताने की जरूरत नहीं। हर बंदा कहता है मुझे सुनो, मुझे देखो नहीं, मुझे सुनो। बात करनी है मैंने। हजारों लाखों यूट्यूब चैनल बन गए, हर बंदा उठता है वो कहता है मुझे सुनो, ये घंटी का बटन दबाओ, मुझे सब्सक्राइब करो, मुझे सुनो। युफ्तहल कौल, बेलगाम हो गई बात। वयुख्ज़न अल अमल, अमल सुकड़ गया। अमल किसी का कितना है, मैं भी तो तकरीर ही कर रहा हूं ना, सारी दुनिया आजकल तकरीर ही करती और तकरीर ही लोग देखते। अमल कितना है कोई ना देखता है, ना उसको जांचता है, ना ये बयान रहा है। युख्ज़न अल अमल, अमल सुकड़ गया। कोई अमल में कितना है कोई नहीं देखता, गुफ्तगू में क्या है। जो गुफ्तगू का धनी है बस ठीक। अल्लाह अकबर, क्या खौफनाक हालात की पेशगोई हुई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर आपने एक बात और इरशाद फरमाई जिससे इस्लाह का कोई इम्कान था। आपने फरमाया वतुक़रा फिल कौम अल मुसन्नात, वो जो पढ़ा पढ़ाया जा रहा होगा ना, उसी से इस्लाह का इम्कान था ना। फरमाया जो पढ़ा पढ़ाया जा रहा होगा वो अल मुसन्नात होगी। अल मुसन्नात पढ़ी पढ़ाई जा रही हो। और साथ फरमाया लैसा फीहिम अहदुन युनकिरुहा, उस कौम में कोई ऐसा बंदा भी नहीं होगा कोई उठ के कह दे कि यार ये क्या पढ़ रहे हो, उसकी तनकीर ही कर दे, उसको बुराई कह दे, कोई नहीं कहे, सब कंफर्टेबल। पूछा गया मल मुसन्नात या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल मुसन्नात से क्या मुराद है? तो आपने फरमाया मुसन्नात अल्लती कुतिबत सिवा किताबिल्लाह, हर वो चीज जो वही इलाही के मकासद के लिए नहीं लिखी जा रही, कुरान के अलावा जो कुछ लिखा लिखाया पढ़ा पढ़ाया जा रहा है, सब मुसन्नात। लिहाजा देख लीजिए ये हालात। लेकिन इन हालात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसन, बेहतरीन नमूना है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा आज अगर किसी ने इन हालात का मुकाबला करना है तो वो क्या करे? वो तालीम भी हासिल करे, असबाब भी इख्तियार करे, लेकिन रहनुमाई जो है ना मशरिक से ले, ना मगरिब से ले, ना शुमाल से ले, ना जनूब से ले, रहनुमाई मदीने वाले से। अगर रहनुमाई वहां से लेगा तो इंशाअल्लाह कामयाब। बस एक हदीस सुना के मैं बात खत्म करता हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन गंभीर हालात में, इन परेशान कुन हालात में हमें खुशखबरी सुनाई है। और इसका मतलब यह है कि जब हालात खराब होते हैं तो अहले ईमान के लिए खुशखबरियों की बात होती है। वो कहते हैं जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह सिखाया है कि हालात खराब हो तो वो खराबी की बात नहीं, मायूसी की बात नहीं, खुशखबरी की बात। क्यों? आपने फरमाया, सहाबा बैठे थे, आपने फरमाया इन्ना मिन वराइकुम अय्याम सब्र, मेरे सहाबा तुम्हारे बाद एक ऐसा दौर आने वाला है जो सब्र का दौर है, डटने का दौर है। सब्र, डटना। तो डटना कहां होता है? असब्र अला ताआत, असब्र अनिल मासियात और असब्र अला मुसीबात। तीन ही किस्में सब्र की। अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने में भी सब्र की जरूरत पड़ती है, डटना होता है। और गुनाह से बचने के लिए सब्र करना, डटना होता है। और मुसीबतें आए तो सब्र करना, डटना होता है। तीन ही तो सब्र की किस्में।
صبر کا دور ہے، ڈٹنے کا دور، دین پر ڈٹے رہو، اللہ کی طرف سے رحمت آ جائے۔ صحابی پوچھتا ہے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو ڈٹنے کا دور ہے، اس دور میں یعنی ان من ورائکم ایام الصبر، تمہارے بعد ایک دور آنے والا جو صبر اور ڈٹنے کا دور ہے۔ آج آپ کنسیڈر کر لیں، شاید یہی وہ دور ہے ہمارا آج کا دور۔ ڈٹے، کس پر ڈٹنا؟ فرمایا والصبر فیہن کالقبض علی الجمر، اس دور میں ڈٹنا مشکل اتنا ہوگا، دین پر ڈٹنا، جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھنا مشکل ہے۔ آگ کا انگارہ ہاتھ میں ہو تو صبر آتا ہے؟ فرمایا اتنا مشکل ہوگا اس دور میں ڈٹنا، ہے صبر کا دور، ڈٹنے کا دور، دین پر ڈٹنے کا دور، دین پر عمل کا دور۔ لیکن اس کو ڈٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ دین پر عمل کریں۔ فرمایا مشکل اتنا ہوگا کالقبض علی الجمر، ایسے ہوگا جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے، لیکن ساتھ فرمایا للعامل فیہن اجر 50، اس دور میں جو دین پر عمل کرے گا نا، اس گئے گزرے دور میں، اس صبر کے دور میں جو دین پر عمل کرے گا، فرمایا اس کے لیے 50 لوگوں جتنا اجر ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 50 منا اور 50 منہ، 50 کون سے لوگوں کا اجر ہوگا؟ اس دور کے 50 لوگوں کا اجر، یا ہم صحابہ کرام جیسے 50 لوگوں کا اجر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 50 منکم، اے میرے صحابہ تم 50 صحابہ جتنا اجر اس کو ملے گا جو اس دور میں دین پر ڈٹے۔ لہذا یہ خوشخبری ہے انشاءاللہ، آپ دین پر ڈٹیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہے اس کو اپنے کردار میں ڈھالیں، مشکلات ہمارے لیے خوشخبریاں مل جائیں۔